بہاولپور ضلع میں عام یوم عاشور پر 33 ماتمی جلوس برآمد ہوئے اور 112 مجالس اعضاء برپا کی گئیں۔ تمام جلوس بخیری و خوبی اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ بہاولپور میں یوم عاشور پر برآمد ہونے والے تمام جلوس خیریت سے اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر۔ شہر کا مرکزی جلوس برآمد ہونے سے پہلے 10 بجے مجلس اعضاء برپا کی گئی۔ مجلس اعضاء کے بعد 11 بجے مرکزی جلوس برآمد ہوا، جو انتہائی سخت سیکیورٹی میں مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا زنانہ ہسپتال روڈ چوک کلاں پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی۔ نماز ظہرین سے پہلے علامہ ناصر عباس آف لاہور نے فضائل و مصائب اہل بیت بیان کیے۔ مرکزی جلوس مچھلی بازار، سرافہ بازار، مچھی ہٹا اور ملتانی گیٹ سے گزرتے ہوئے ماڈل ٹاؤن بی کربلا پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ضلع بھر میں جلوس و مجالس کی سیکیورٹی کے لیے 2100 سے زائد پولیس افسران و اہلکار تعینات کیے گئے، جبکہ 1618 رضاکاروں نے بھی فرائض سر انجام دیے۔ جلوس اور مجالس کی مانیٹرنگ کے لیے کنٹرول روم بھی قائم کیا گیا تھا۔ سی سی ٹی وی اور ڈرون کیمروں سے بھی مدد لی گئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمود ظہیر، روہی، بہاولپور۔ میاں والی میں یوم عاشور پر شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس وادی اسلام سے برآمد ہوا۔ میاں والی میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس شبیہ ذوالجناح کا وادی اسلام سے برآمد ہوا۔ جلوس میں عزاداران نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے رہے۔ جلوس جنوبی پھاٹک اور محلہ کوسرآباد سے ہوتا ہوا امام بارگاہ غلام محمد شاہ پہنچا، جہاں پر مقررین نے فلسفہ حسین علیہ السلام پر روشنی ڈالی۔ مرکزی جلوس کے شرکا نے سرافہ بازار پہنچ کر امام بارگاہ علی باقر نجفی میں قیام کیا اور نوحہ خوانی اور گریہ زاری کی۔ جلوس کے شرکا نے مین بازار پہنچ کر نماز ظہرین ادا کی، جس کے بعد ذاکر اہل بیت علی شاہ نے واقعہ کربلا بیان کیا۔ ہم نے کب کہا ہے کہ حسین ہمارے خون کا محتاج ہے؟ ہم جانتے ہیں ہمارا خون حسین تک نہیں پہنچ رہا، ہماری بھی نیت حسین تک پہنچ رہی ہے۔ حضرت ابراہیم کی یاد ہر مسلمان مناتا ہے، حسین کی یاد ہر ایک باضمیر انسان مناتا ہے، اور ہر قوم کو حق ہے اپنے عقیدے کا اعلان کرے اور اپنے عقیدے کے مطابق حسین ابن علی کو خراج عقیدت پیش کرے، کیونکہ حسین ابن علی صرف اسلام کے نہیں اقوام عالم کے رہنما ہیں۔ مرکزی جلوس میں شریک عزاداران سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے ہوئے کمیٹی چوک پہنچے، جہاں ڈاکٹر محمد علی نجفی نے خطاب کرتے ہوئے فلسفہ شہادت بیان کیا۔ جلوس روکھڑی محلہ اور محلہ ہاشم شاہ سے ہوتا ہوا امام بارگاہ قصر بطول پہنچ کر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے راستوں پر ٹھنڈے پانی کی سبیلوں اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا تھا۔ عزاداران مظلوم کربلا، امام حسین علیہ السلام وہ محسن انسانیت ہیں کہ جن کے پرچم کے نیچے ہر قسم کی سوچ رکھنے والا موجود ہوتا ہے۔ اس میں کوئی تفریق نہیں ہے کہ کوئی کیا زبان بولتا ہے، کس نسل کا ہے، کیا اس کا رنگ ہے، کس علاقے کا ہے، کیا سوچ رکھتا ہے، کیا مذہب رکھتا ہے، چاہے وہ اسلام سے تعلق رکھتا ہو، چاہے وہ اسلام سے تعلق نہ رکھتا ہو، چاہے وہ کسی دین سے تعلق نہ رکھتا ہو، وہ ہمیشہ امام حسین علیہ السلام کے پرچم کے نیچے جمع ہوگا۔ جلوس کی سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوس کے راستے سے ملنے والی گلیوں کو خاردار تاریں اور کناتیں لگا کر بند کر دیا گیا تھا۔ کیمرامین شراز اقبال کے ساتھ اختر مزاج، روہی، میاں والی۔ شجاع آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس ہر سال کا کاکو شاہ کی رہائش گاہ سے برآمد کیا جاتا ہے۔ شجاع آباد میں محرم الحرام کے حوالے سے شبیہ ذوالجناح کا ماتمی جلوس ہر سال کاکو شاہ کی رہائش گاہ سے برآمد کیا جاتا ہے۔ ذوالجناح وہ گھوڑا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام حسین کو تحفے میں عطا کیا، جس نے میدان کربلا میں نواسہ رسول کا ساتھ دیا اور اپنی وفاداری کی عظیم مثال قائم کی۔ یہ گھوڑا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آیا، جو آ کے آپ نے امام حسین علیہ السلام کو گفٹ کیا، اور اس میں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ دختر رسول اپنی چادر میں اسے دانہ کھلاتی رہی، اور اس بار بار اس ذوالجناح کو، اس مرتجز کو یہ کہتی فرماتی رہی کہ آپ نے میرے بیٹے کے ساتھ وفا کرنی ہے۔ شبیہ ذوالجناح کو برآمد کرنے سے پہلے پانی اور عرق گلاب سے غسل دیا جاتا ہے اور خاص جڑی بوٹیوں سے دھونی بھی دی جاتی ہے۔ آخر میں چادر اور چاندی کے زیورات پہنائے جاتے ہیں۔ اذان کے بعد شبیہ ذوالجناح کو زیارت کے لیے مجالس اور جلوس میں لایا جاتا ہے۔
सारा साल अल्हम्दुलिल्लाह उसकी खिदमत की जाती है। तो पूरा साल तैयार किया जाता है आशूरा मुहर्रम अल हराम के लिए, क्योंकि मरकजी इमाम बारगाह है, चूँकि इमाम बारगाह इमामिया है, जहाँ पे हर साल वो शबीए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बरामद की जाती है और पूरा साल उनकी खिदमत करके अज़ादारान जो हैं वो उसे मरकजी जुलूस में बना संवार के उसे शबी के तौर पे बरामद किया जाता है। शबीए जुलजना एक आला नस्ल का घोड़ा होता है जिसको आम, सेब का मुरब्बा, बादाम, अखरोट, काजू, दूध, मौसमी फल खिलाकर पाला जाता है। अज़ादार शबीए जुलजना की खिदमत को एजाज समझते हैं। वो अपनी रोज़मर्रा की मसरूफियत में से ख़ास वक्त मख्तस करके खिदमत करते हैं। अज़ादार शबीए जुलजना की ज़ियारत निहायत अक़ीदत व एहतराम के साथ करते हैं। कैमरामैन टीम के हमरा मुसव्विर अंसारी, रोही न्यूज़, शुजाबाद। मुल्तान में यौम आशूर नहायत ही मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर में अलम और जुलजना और ताज़ियों के 130 मातमी जुलूस बरामद हुए। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब भर में यौम आशूर मजहबी अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शहर औलिया में अलम और जुलजना और ताज़ियों के 116 मातमी जुलूस बरामद, जबकि 130 से जायद मजालिस से अज़ा बर्पा की गई। मरकजी जुलूस आस्ताना लाल शाह समेत बेशतर जुलूस अपने रवायती रास्तों से होते हुए करबला शाह शम्स पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुए। अंदरून शहर से बरामद होने वाले उस्ताद और शागिर्द समेत कदीमी ताजियों की हरम गेट चौक पर सफ बंदी की गई, जिसके बाद वो जुलूस भी अपने रवायती रास्तों से होते हुए अपनी मंजिल पर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हो गए। यौम आशूर पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे। पुलिस के 6000 से जायद अफसरान और एहलकारों ने सिक्योरिटी के फराइज सर अंजाम दिए, जबकि जुलूसों के रास्तों पर CCTV कैमरे भी नस्ब किए गए थे, जिनको डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम से मॉनिटर किया गया। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर शकील सुल्तान, बिलाल यूनुस के साथ सैयद ज़ुहैर बुखारी, रोही, मुल्तान। मियांवाली में इमाम बारगाह कसरे ओन मोहम्मद में करबला मोहल्ला की खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी की गई। मियांवाली की इमाम बारगाह ओनो मोहम्मद में करबला मोहल्ला की खूबसूरत अंदाज में मंजर कशी की गई। मक्तलगाह, खैमागाह, मैदान जंग और दरियाए फर्रात पर यजीदी पहरे को आयां किया गया। करबला मोहल्ला की मंजर कशी का सिलसिला 5 साल से जारी है। करम अब्बास के मुताबिक शबिया बनाने का मकसद लोगों को शहदाए करबला की लाजवाल कुर्बानियों से आगाह करना है। करबला मोहल्ला के मॉडल की जियारत के लिए आने वाले ज़ायरीन ने दुआएं मांगी और शहदाए करबला के मसाइब को याद किया। कैमरामैन शहराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की हिदायत पर सूबाई इंतजामिया भी यौम आशूर पर मुतहरिक रही। सूबाई वज़ीर मौदनियात सरदार शेर अली गोरसानी ने यौम आशूर पर डेरा गाजी खान का दौरा किया। सूबाई वजीर मादनियात शेर अली गोरचानी ने यौम आशूर पर DG खान का दौरा किया। उन्होंने जुलूसों और मजालिस की मॉनिटरिंग के लिए डिप्टी कमिश्नर ऑफिस में कायम कंट्रोल रूम का विजिट किया और मरकजी जुलूसों के रास्तों पर पहुंचकर इंतजामी और सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। सूबाई वजीर ने जिलाई इंतजामिया और पुलिस की तरफ से किए गए इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिया। वजीर आला साहिबा की हिदायत के ऊपर तमाम डिवीजन्स के अंदर तमाम मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। हम पिछले 4 दिन से पूरे डिवीजन का विजिट कर रहे हैं। मैं मुजफ्फरगढ़ भी गया हूँ, लिया भी गया हूँ, DG खान और राजनपुर भी मैं गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सिक्योरिटी के इंतजामात बेहतरीन हैं, तमाम इंतजामिया अलर्ट है। डिप्टी कमिश्नर महर शाह जमान लक और DPO सैयद अली ने सूबाई वजीर को इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि कंट्रोल रूम से 438 CCTV कैमरों के जरिए शहर भर में यौम आशूर की मॉनिटरिंग की जा रही है। वज़ीर साहबा की डायरेक्शन थी कि इस दफ़ा ना सिर्फ मैनुअली और ह्यूमनली जो रिसोर्सेज हम डिप्लॉय कर सकते थे वो किए हैं, टेक्नोलॉजी का भी बेस्ट यूज़ हुआ है। आप देखें कि इस वक्त हमारे 438 कैमराज हैं जो ज़िले के अंदर ऑपरेट कर रहे हैं और ये ऑनलाइन स्ट्रीमिंग जो है यहाँ पे हमारी जितनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, जितने रेलेवेंट डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे बैठे हैं। अगर कोई डेफिशिएंसीज आती है तो उसको पिन पॉइंट किया जाता है और यहाँ से ही वार फुटिंग के ऊपर उसको रेक्टिफाई कर दिया जाता है। DPO सैयद अली ने इस मौके पर कहा कि जिला भर में कुल 117 जुलूस बरामद हुए हैं, जिनमें हसास जुलूसों पर इजाफी नफरी तैनात की गई है। आज के दिन हमारे टोटल 165 जो है प्रोग्राम हैं, जिसमें से 117 हमारे जुलूस हैं। और इन जुलूसों की जिस तरह सर DC ने भी आपको बताया है कि जहां हमारी फिजिकल डिप्लॉयमेंट है, पुलिस के अलावा आर्मी की भी कंपनीज और रेंजर्स भी रिक्वेजिशन हो गई हैं, वो भी ऑन ग्राउंड हैं रिस्पांस के लिए। और ये जो पूरा रूट है हमारा और इमाम बारगाह है, ये जो हसास पॉइंट है, ये कैमरा से भी कवर्ड हैं। सूबाई वजीर ने बेहतरीन इंतजामात और मॉनिटरिंग पर डिप्टी कमिश्नर समेत तमाम स्टाफ को शाबाश दी। कैमरामैन मुज्तबा के साथ ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, रोही, DG खान। मुल्तान शहर में यौम आशूर पर 250 मन हलीम बनाने की कदीम रवायत आज भी बरकरार है।
یوم عاشور پر شہداء کربلا کو عقیدت و احترام سے سلام پیش کیا گیا۔ محرم الحرام کی مناسبت سے ملتان میں حلیم کی سب سے بڑی دیگ تیار کی گئی۔ 250 من حلیم کی دیگ ممتاز آباد میں تیار کی گئی۔ دیگ کی تیاری میں 50 سے زائد افراد نے حصہ لیا۔ منتظمین کا کہنا تھا کہ منفرد نیاز کی دیگ 50,000 افراد میں تقسیم کی جائے گی۔ آج جو ہم دیگ تیار کر رہے ہیں اس کا وزن جو ہے 250 من سے زائد ہے۔ اس میں منوں کے حساب سے ہم نے اس میں گندم ڈالی ہے، جو ڈالی ہے، دالیں ڈالی ہیں اور بیف ڈالا ہے۔ یہ جب تیار ہو جائے گی تو انشاءاللہ یہ 50,000 سے 60,000 افراد میں یہ تقسیم کی جائے گی۔ یوم عاشور پر عزادار خواتین کربلا شاہ شمس میں منت مرادیں مانگنے میں مصروف نظر آئیں۔ منت پوری ہونے پر عزاداروں کی طرف سے نذر و نیاز بھی تقسیم کی گئی۔ میں گجرانوالہ سے میں آئی ہوں، ٹھیک ہے، بیٹے کی منت مانگی تھی، پوری ہوئی ہے، ٹھیک ہے، مولا حسین کے صدقے پوری ہوئی ہے، وہاں پہ یہاں پہ نظر نیاز ہی علم چڑھا ہے۔ یہی ہوتی ہے نا کہ جو اس در پہ آتا ہے دعا مانگتا ہے، مولا ان کی قبول کرتا ہے۔ جب قبول ہوتی ہے تو وہ جو منت سوکھ کے جاتے ہیں کہ ہم یہ آ کے دیں گے، وہ ادھر آتی ہے، دنیا دیتی ہے، سرکار کے سلام کرتی ہے، فاتحہ پڑھتی ہے۔ عزاداروں نے منت مرادیں پوری ہونے پر کربلا شاہ شمس پر حاضری دی اور نذر و نیاز تقسیم کی۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ سہیرہ طارق، روہی، ملتان۔ مظفر گڑھ میں یوم عاشور کے تمام جلوس اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ مظفر گڑھ میں بھی یوم عاشور انتہائی مذہبی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ شہر میں سب سے پہلا جلوس جامعۃ المفید تلیری بائی پاس چوک سے برآمد ہوا، جس میں عزاداروں کی بڑی تعداد شریک تھی۔ جلوس میں یوم عاشور کے تمام جلوس اندرون شہر پرانی گھاس منڈی کے مقام پر ایک ہو گئے۔ جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او نے جلوسوں کا وزٹ کر کے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ 3,000 سے زائد پولیس اہلکاروں نے جلوسوں کے راستوں پر سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دی۔ ضلع کے حساس جلوسوں کی CCTV کیمروں کے ذریعے کنٹرول روم سے مانیٹرنگ بھی کی جاتی رہی۔ تمام جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتے ہوئے بخیر و عافیت اپنی منزل پر پہنچ کر اختتام پذیر ہو گئے۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عامر ڈوگر، روہی، مظفر گڑھ۔ عیسیٰ خیل میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ سید قائم حسین شاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ کوثر شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ عزادار سینہ کوبی اور زنجیر زنی کرتے رہے۔ جلوس کے راستے میں جگہ جگہ نذر و نیاز اور سبیلیں لگائی گئیں۔ محکمہ صحت اور ریسکیو 1112 کے اہلکار ڈیوٹی پر موجود رہے۔ سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات بھی کیے گئے۔ جلوس میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے۔ عزاداران حسین علیہ السلام کی سینہ کوبی اور زنجیر زنی بھی جاری رہی۔ سر دے کے دین حق کو بچایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، باطل کا یوں غرور مٹایا حسین علیہ السلام نے۔ جنوبی پنجاب میں 10 محرم الحرام کے روایتی جلوس نکالے گئے۔ خانپور میں یوم عاشور کا مرکزی جلوس امام بارگاہ دربار حسین سے برآمد ہوا۔ جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا گولڈن پھاٹک پر اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں کو کنٹینر لگا کر بند کیا گیا۔ وابڈا، محکمہ گیس، ریسکیو سمیت دیگر محکموں کے افسران بھی جلوس کے ہمراہ تھے۔ شجاباد میں 10 محرم الحرام کو چھوٹے بڑے 27 جلوس اور 8 تعزیے برآمد ہوئے۔ تمام تعزیے یکے بعد دیگر ایک قطار میں منزل کی طرف روانہ ہوئے۔ یوم عاشور کے تمام ماتمی جلوس اور تعزیے پرامن طور پر اختتام پذیر ہوئے۔ جلوسوں کے دونوں اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ جلوسوں میں عزاداران حسین نوحہ خوانی اور سینہ کوبی کرتے رہے۔ پہلے دن پناہ میں 10 محرم الحرام کا جلوس آستان غازی آباد سے برآمد ہوا۔ عزاداروں نے دربار دین پناہ پر نماز ظہرین ادا کی۔ جلوس کے داخلی اور خارجی راستوں پر خاردار تاریں بچھائی گئی تھیں۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا بستی آڑا پر اختتام پذیر ہوا۔ علی پور میں یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ یوم عاشور کے موقع پر تحصیل بھر میں 116 جلوس برآمد ہوئے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ سادات مہاجرین سے برآمد ہوا۔ جلوس مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ حسینہ پر اختتام پذیر ہوا۔ عزاداروں کی جانب سے نوحہ خوانی، ماتمداری اور زنجیر زنی کی گئی۔ جلوس کے راستوں پر عزاداروں کے لیے سبیلوں کا اہتمام بھی کیا گیا۔